7 اگست کو پورے پاکستان کی شاہراہوں کو بند کریں گے انشاءاللہ. صرف ایمبولینس کو راستہ دیں گے. 7 اگست سے پہلے گلی گلی محلے محلے جائیں گے, بستی بستی پہنچیں گے, چوکوں پہ جائیں گے, چوراہوں پہ جائیں گے. کم از کم 15 سے 20 ہزار مظاہرے اور کارنر میٹنگز اور دھرنے کریں گے. ایک ایک بچے کو, پاکستان کے ایک ایک بوڑھے کو, جوان کو, خواتین کو, سب کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ تمہارے حق پر کس طرح یہ حکمران طبقہ ڈاکہ مار رہا ہے. پیٹرولیم کی قیمتوں میں جس طرح سے حکومت اضافہ کر رہی ہے اور پوری قوم سے جھوٹ بول رہی ہے, دھوکہ دے رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کے حالات ہیں تو اس میں ہم مجبوری میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کر رہے ہیں, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جنگ کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے اور عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کا بہانہ بنایا, لیکن پیٹرولیم لیوی کی مد میں قوم کا خون نچوڑا ہے. شہباز شریف صاحب اور ان کے وزراء یہ بتائیں کہ پیٹرولیم لیوی کا عالمی مارکیٹ سے کیا تعلق ہے. یہ جو ٹیکس لگتا ہے کسٹم ڈیوٹی, اس کا عالمی مارکیٹ سے کیا تعلق ہے. یہ جو اور طرح کے ٹیکس لگاتے ہیں اس کا عالمی مارکیٹ سے کیا تعلق ہے. یہ کلائمیٹ کے حوالے سے جو لیوی لگائی ہے اس کا عالمی مارکیٹ سے کیا تعلق ہے. اگر یہ سارے ٹیکسز ختم کر دیں تو اس وقت بھی جو قیمت انہوں نے 315 روپے رکھی ہوئی ہے پیٹرول کی, اور 360 روپے اب ڈیزل کی قیمت ہو گئی ہے. ڈیزل کی قیمت کے بڑھنے کا مطلب بھی ہے کہ ٹرانسپورٹ جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے. ذرائع نقل و حمل ہیں, سبزیاں ہیں, فوڈ ہے, دیگر سپلائیز ہیں, ہر چیز پر قیمت بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو انہوں نے قیمت رکھی ہوئی ہے, اگر یہ لیوی اور یہ ناجائز ٹیکس ختم کر دیے جائیں تو یہ قیمت تو 200 روپے سے بھی کم ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی, یا جو سب سے زیادہ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت ہوئی تھی جنگ کے دوران, اس وقت بھی پاکستان میں اگر ٹیکسز نہ ہوتے تو یہ قیمت اس وقت بھی 250 روپے سے زیادہ نہ جاتی. تو یہ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر لوگوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور اب جو طریقہ اختیار کیا ہے حکومت نے وہ یہ ہے کہ پہلے 1 مہینے بعد فیصلہ ہوتا تھا, پھر 15 دن میں کیا, پھر ہر ہفتے کی بنیاد پر کیا, اور اب یہ اختیار دے دیا کہ اب روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور روزانہ عوام دشمنی کی جائے گی. اوگرا کو کہتے ہیں کہ یہ اختیار ہے, حکومت نے یہ اختیار اوگرا کو دے دیا ہے. لیوی کا جو اختیار ہے وہ تو 1961 کے قانون کے مطابق حکومت لگاتی ہے. تو اس قانون کے تحت جو لیوی پیٹرولیم کی قیمت میں لگتی ہے اس کا اوگرا سے کیا تعلق ہے. تو یہ تو خود اپنی ہی باتوں میں ان کے تضادات ہوتے ہیں. پوری قوم سے جھوٹ بول کر ہمیں لوٹ رہے ہیں. اور کن لوگوں کو لوٹ رہے ہیں؟ پیٹرولیم مصنوعات استعمال کرنے والے لوگ کون ہیں؟ طالب علم ہیں, میڈیا ورکرز ہیں, مزدور ہیں, کسان ہیں, بائکیا کا کام کرنے والے ہیں, ٹیکسی رکشہ چلانے والے ہیں. اور کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں, عام لوگ ہیں جو اپنی چھوٹی گاڑیاں, مڈل کلاس لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ لوگ ہیں. ان میں سے ایک بڑی اکثریت ایسی ہے کہ جس کی آمدنی ٹیکسیبل ہی نہیں ہے. لیکن ان سب لوگوں کو, خاص طور پر طالب علم کا آپ بتائیں کہ اس کی تو آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہوتی, اور اس پر بھی آپ فی لیٹر جب لیوی لگا دیتے ہیں اور اس طرح لیوی کے ذریعے سے سال میں 1700-1800 ارب روپے جمع کر لیتے ہیں, تو یہ ایک انتہائی ناجائز قسم کا کام ہے جو حکومت کر رہی ہے. یہ بھتہ لیوی ہے, یہ دہشت گردی ہے معاشی, یہ جگہ ٹیکس ہے جو وصول کیا جا رہا ہے, اور اسے کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ ظلم بہت ہو گیا ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا. ہم نے ابھی 2 دن پہلے اپنے تمام بڑے جو ہمارے سٹیز ہیں اور ہمارے صوبے ہیں اور پورا تنظیمی نیٹ ورک ہے اس کی میٹنگ کی, مشاورت کی, اور اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ جو ہم مہنگائی کے خلاف اور ان مافیاز کے خلاف اور پیٹرولیم کی قیمتوں کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں اس کے ہم نے نئے فیز کا اعلان کر دیا ہے, اور اس میں تحرک زیادہ کریں گے.